میں اب آگے پروگرام کو بڑھاتے ہوئے میں دعوت دے رہا ہوں جناب الیاس حسین عرف سونو بابو کو کہ وہ کچھ اپنے تاثرات پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب صدر جلسہ جناب اسم اشرف فرید صاحب، ڈاکٹر ریحان غنی صاحب، ڈاکٹر اشرف النبی کیسر صاحب، ہمارے مہمان خصوصی جناب امتیاز احمد کریمی صاحب، ہمارے مہمان خصوصی جناب اسم پرویز صاحب، ہمارے مہمان خصوصی جناب ارشد فیروز صاحب، ڈاکٹر انوار الہدا صاحب، جناب اسحاق اثر، جناب سید یاسر حبیب صاحب، جناب خورشید صاحب، ڈاکٹر فرح حدیبہ صاحبہ، اور آپ حضرات کا بھی تہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ لوگ اس مشاہدے میں شرکت کے لیے کافی دیر سے تشریف فرما ہے۔ انشاءاللہ بہت جلد وہ بھی مرحلہ شروع ہونے جائے گا۔ سب سے پہلے یہ سمجھ لیجیے یہ تحریک اردو کا مسئلہ ہے۔ ہم بھی حج کمیٹی میں بھی دیکھا کرتے تھے کہ کوئی بھی اشارات ہم دیتے تھے کہ آپ کو یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، تو اس کے باوجود بھی ان کا باقاعدہ فون آتا تھا کہ صاحب یہ بھی ہمیں اس کی اطلاع نہیں ملی، اس کی اطلاع نہیں ملی۔ تو ہم ان سے پوچھتے تھے کہ آپ نے قومی تنظیم، پندار، انقلاب کوئی یہ ایک بار آپ نے دیکھا؟ نہیں، اس میں ہم نہیں دیکھا ہے۔ کس میں؟ تو آپ کون سا پیپر لیتے تو ہندوستان لیتے ہیں۔ تو ان سے ہم نے عاجزانہ ان سے ایک اپیل کیا کہ کم از کم حج کے دوران یا ہم لوگ کے اپنے جو مسائل ہیں وہ زیادہ تر اردو اخبارات میں شائع ہوتے ہیں، تو اگر آپ اردو اخبارات لیں گے تو انشاءاللہ آپ کو یہ دوبارہ ہم کو فون کرنا یا پھر جانکاری حاصل کرنا کی ضرورت نہیں محسوس کرے گی۔ اس لیے ابھی یہی معلوم ہوا کہ اتنا بڑا پھلواری شریف کا حلقہ ہے اور صرف 100 پیپر بکتا ہے۔ اب اس سے انداز لگائیے آج کے دن پھلواری شریف کا جو حلقہ ہے ہمارے پٹنہ شہر کا سب سے بڑا حلقہ ہے یہ۔ اگر وہاں صرف 100 پیپر آئے گا تو آپ اس سے انداز لگائیں کہ ہمارا معاشرہ کہاں جا رہا ہے۔ لہذا ہم سب کو مل جل کے اس پر توجہ دینا ہوگا کہ ہم یہ اردو کی یہ ترغیب کے لیے ہمیں کوئی نہ کوئی مہم تو شروع کرنا ہی پڑے گا۔ کم از کم ہر گھر میں نہیں تو محلے میں 2-4 جگہ تو پیپر آنا ہی چاہیے، تاکہ ہمارے جتنے مسائل ہیں وہ زیادہ تر جو کچھ بھی ہمارا جو معاملہ آتا ہے وہ اردو اخبار کے ذریعے آتا ہے۔ اگر کہیں کوئی آفت آیا وہ اس کی بھی اطلاع اردو اخبار میں ہی شائع ہوگی۔ دوسرے جو ہندی اخبار آتا ہے وہ آپ کو ہمارے مسائل کی چیز شائع نہیں کرتے ہیں۔ لہذا سب سے پہلے اہم ضرورت اسی بات کی ہے کہ اردو کو زیادہ سے زیادہ فروغ دیا جائے اور اس پر کوشش کی جائے کہ ہر گھر میں اردو کی تعلیم کا معاملہ آ جائے، تاکہ ہمارے جو بہت سارے مسائل ہیں انشاءاللہ جلد سے جلد حل ہوں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔